السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج ہم صرف کے بارے میں چند مزید چیزیں سیکھیں گے۔ آج ہم صرف میں نون کی اقسام سیکھیں گے۔ نون کی دو قسمیں ہیں، نون اصلی اور نون زائدہ۔ نون اصلی وہ ہے جو فا، عین یا لام کلمہ کی جگہ ہو، جیسے ناصرہ، منع، قرنہ۔ ناسا کے اگر فا کلمہ پر نون ہے اسے، اور اسی طرح منع کے عین کلمہ پر یہ نون ہے، اور قرنہ کے لام کلمہ پر نون ہے، یعنی کہ وہ نون اصلی وہ ہے جو فا، عین یا لام کلمہ کی جگہ ہو، اور اسی طرح نون کی دوسری قسم ہے نون زائدہ، وہ ہے جو فا، عین یا لام کلمہ کی جگہ نہ ہو، جیسے انصرف، احرنجم۔ اور اس نون زائدہ کی 6 اقسام ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم ہے نون علامت۔ وہ نون ہے جو کسی باب کی علامت ہو، جیسے انفعال، افعلال میں نون اور الحمزہ کے پہلے نون ہے یہ انفعال، اور اسی طرح عین کے بعد جو نون ہے یہ باب کی علامت ہے، یعنی مزید فی کے یہ 2 باب ہیں اور یہ باب کی علامت ہے یہ نون۔ اسی طرح نون اعرابی وہ نون ہے جو معرب میں ضمہ عربی کے عوض میں آئے، جیسے یضربانی، یضربون، تضربین۔ اور یہ نون اعرابی یہ 7 صیغوں میں آتا ہے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے اور 1 واحد مؤنث مخاطب کا۔ عوامل ناصب اور جازم کے آنے سے یہ نون گر جاتا ہے، یعنی نون اعرابی عوامل ناصب اور جازم کے آنے سے گر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نون ضمہ اعرابی کے عوض آتا ہے، جس طرح ضمہ اعرابی گر جاتا ہے اسی طرح یہ بھی گر جاتا ہے۔ نون تاکید آنے کی صورت میں یہ گر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نون معرب ہوتا ہے، یعنی نون اعرابی معرب ہوتا ہے، اور نون تاکید یہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کے باقی رکھنے کی صورت میں ضدین کا جمع ہونا لازم آتا ہے، یعنی نون اعرابی اور نون تاکید یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس لیے نون تاکید کے آنے سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں 3 نون جمع ہوتے ہیں، اور ایک جیسے 3 حرف جمع ہونا لغت صرف میں ناپسند سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایک نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور نون زائدہ کی تیسری قسم ہے نون بنائی، یعنی کہ ضمیر۔ وہ نون ہے جو جمع مؤنث کے آخر میں آئے، جیسے یضربنا۔ یہ 2 صیغوں میں آتی ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب میں۔ یہ کسی کے عوض میں نہیں ہوتا، اور ضمیر ہونے کی وجہ سے کبھی یہ نون گرتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح نون زائدہ کی چوتھی قسم ہے نون تنوین۔ وہ نون ساکن ہے جو پڑھنے میں آئے، لکھنے میں نہ آئے، اور یہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں لکھا جاتا ہے، جیسے حامدن، حامدن، حامدن۔ اور اس نون تنوین کی آگے 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے تنوین تمکن۔ وہ اسم منصرف کے آخر میں آتی ہے، یعنی تنوین تمکن ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو اسم منصرف کے آخر میں آئے۔ اور تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، جیسے زیدن۔ زیدن کے آخر میں نون ہے، آواز جو نون کے آ رہی ہے یہ تنوین تمکن ہے۔ اسی طرح رجلن، حالانکہ نون ظاہراً طور پر موجود نہیں ہے لیکن اس کی نون کی آواز آ رہی ہے، اسی رجلن۔ اور اسی طرح نون تنوین کی دوسری قسم ہے تنوین تنکیر۔ وہ ہے جو اسم مبنی کے آخر میں نکرہ اور معرفہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے۔ اور اسی طرح نون تنوین کی تیسری قسم ہے تنوین عوض۔ وہ تنوین جو مضاف الیہ کے عوض مضاف کے آخر میں آئے، جیسے یومئذ۔ اور یہ اصل میں تھا ای یوم اذ کان کذا، یعنی کہ اذ کان کذا کو ملایا تو ان کو یہ بن گیا یومئذ، یعنی کہ عوض میں آئی ہے، مضاف الیہ کے عوض مضاف کے آخر میں آتی ہے یہ تنوین۔ اسی طرح
نون تنوین کی چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ، وہ تنوین جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آئے جیسے مسلماتن۔ اور اسی طرح پانچویں قسم ہے تنوین ترنم، وہ تنوین جو شعروں میں قوافیہ مطلقہ کے آخر میں حرف علت کے بدلے آئے جیسے اقل اللوم عازلا والعتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن، یعنی کہ عتابن اور اصابن جو آخر میں یہ نون آئی ہے یہ تنوین ترنم ہے، یعنی کہ تنوین ترنم کی ہے۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر اس کی نون تنوین کی جو قسم ہے چھٹی وہ ہے تنوین غالی، وہ تنوین جو قوافیہ مقیدہ کے آخر میں حرف صحیح ساکن پر آئے۔ اس کی مثال یہ ہے وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِيَ الْمُخْتَرِقِينَ، یعنی کہ یہ اس کی مثال ہے۔ اسی طرح نون زائدہ کی پانچویں قسم نون تاکید، وہ نون جو فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کے آخر میں لائی جاتی ہے۔ اس نون تاکید کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ یہ نون ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے اور مضارع کے تمام صیغوں کے ساتھ آتا ہے، اور اسی طرح نون خفیفہ یہ نون ساکن ہوتا ہے اور مضارع کے صرف 8 صیغوں تثنیہ اور جمع مؤنث کے علاوہ میں آتا ہے۔ تثنیہ اور جمع مؤنث میں اس لیے نہیں آتا کہ ان میں اجتماع ساکنین علی غیر حدی لازم آتا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اب اجتماع ساکنین علی حدی ہی کسے کہتے ہیں؟ یہ اجتماع ساکنین علی حدی یہ ہوتا ہے کہ پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو اور دوسرا ساکن مدغم اور کلمہ ایک ہو جیسے ضالین اتحاجونی، یہ اس کی یعنی کہ مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح اجتماع ساکنین علی غیر حدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر نہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو اور کلمہ ایک نہ ہو، یعنی مذکورہ 3 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے جیسے لَيَضْرِبَانَ، یعنی یہ اس کی مثال ہے۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر نون زائدہ کی قسم ہے نون وقایہ، وہ نون ہے جو فعل پر کسرہ آنے سے بچائے جیسے ضربنی، یعنی کہ نون کے یہ ضربنی اس کے آخر میں کسرہ آنا تھا لیکن اس نون کو لگا کر یہ اس فعل کو کسرہ آنے سے یہ نون بچا لیتی ہے۔ اسی طرح کل ہم مزید صرف کے بارے میں چند معلومات سیکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔